والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق اللہ العلی العظیم. سب حضرات عقیدت، محبت، ذوق، شوق اور بلند آواز سے نام درود شریف پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری باپرد، باشرم، باحیا ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، اج دا اے مبارک اجتماع، اے مبارک محفل ایک شادی اور خوشی دے موقع دے ہوتے منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپا سارے دا آمان بہوان اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماویں. اور بالخصوص ذیشان بھائی جنہیں دی شادی ہے، اللہ تعالیٰ ان دی شادی نکتے مبارک فرماویں اور اللہ تعالیٰ ان خاندان کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرماویں. میرے کل پہلے برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا راشد فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر بیان فرمیندے پہ ہیں. یقیناً اج دے این پروگرام دی وجہ تو شیطان بہت زیادہ پریشان ہو سے کہ او رات ہے جی رات دے اندر این گھر دے وچوں سیرے دی آواز آوے ہا، این گھر دے وچوں میوزک دی آواز آوے ہا، عورتاں بھی گناہ دے اندر مبتلا ہوئن ہا تے مرد بھی اپنے محفلوں دے اندر کہ جن اندر میوزک، ڈانس اور مختلف ایسیاں چیزاں خرافات ہوئن ہا کہ جن دے شیطان خوش تھی رہا. لیکن میں قسم چاہ کے آدھا اے شیطان ہون دور کھڑ کے روندہ کھڑا ہو سے آدھا کھڑا ہو سے کہ لوگوں اے کیا چاہتے ہوئے میری کمر ہی تروڑ چھوڑیے ہوئے اج دی رات کے اندر میں خوش تھی وہاں تورے کو لوگ گناہ کرواواں ہا اور جن دی وجہ تو اللہ بھی تورے ہوتے ناراض تھی وے ہا، اللہ دا نبی بھی ناراض تھی وے ہا. تو سہے کہ ایجا عمل بیٹھے کریں دے وے کہ جن دی وجہ تو اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا محبوب بھی راضی ہے. اور یہ محفل چاہے باہر آپ جتنے ایک مرد حضرات بیٹھے ہیں یا گھر کے اندر جتنے خواتین، جتنے بھی میرے ماما، میرے بھینی، میرے بیٹیاں آئیں بیٹھے ہیں، اے او محفل ہے کہ جی محفل کو اللہ دی رحمت دے فرشتے گھیری کھڑیں اور ان گھر دے وچ اللہ دی رحمت وستی پئی ہے. جتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کریں دے بیٹھے ہیں، اللہ دا قرآن سنتے بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک سنتے بیٹھے ہیں، اتنی دیر تک اللہ دی رحمت بھی وستی پئی ہے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی موجود ہیں. فرمایا جلے محفل اے مجلس اے پروگرام ختم تھی دے اے رحمت دے فرشتے بھی واپس چلے ویندن. اللہ تعالیٰ علیم ہون دے باوجود، سمیع ہون دے باوجود، بصیر ہون دے باوجود، علی کل شیء قدیر ہون دے باوجود رب تعالیٰ پچھ دن رحمت دے فرشتوں کے لے گئے ہوئے. اے فرشتے ادھر یا اللہ اچ دی سرزمین ہے، ایک محلہ ہا جن اندر ایک شادی ہے، ان شادی دے اندر شاید آج رات شیطان خوش تھی رہا لیکن تیرے نیک بندے جنہیں تیرا عشق سچا دل دے اندر رکھیں دیں، تیرے نیک بندیاں جنہیں تے کو راضی کریں دیں مولا وہ ایک محفل دے اندر بہتے تیرا قرآن سڑتے بیٹھے ہیں، تیرے محبوب دا فرمان سڑتے بیٹھے ہیں.
زبان دے اتے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا ورد ہا یا اللہ جتنی دیر تک او ذکر تھیندا رہ گے اسا ہوں محفل کو گھیر کے اسا بھی ہونے نال ذکر شریک تھی گیا. اللہ تعالیٰ جانن دے باوجود ول پوچھ دیں فرشتوں کون کون ہیں کتھوں ہے بیٹھے ہیں ذرا نہ تو دسو. حالانکہ اللہ کو تو علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں فرشتے کو سنن چاہ دیں کہ فرشتوں تسا دساؤ کہ کون کون ہے بیٹھے ہیں. آمن والو خوش نصیب ہے تھوڑی دیر تو بعد اپا سارے دے نا اللہ دی بارگاہ پیش تھی من والے. یا اللہ فلاں صاحب آیا بیٹھا فلاں صاحب آیا بیٹھا میرے مولا گھر دے اندر فلانی بی بی آئی بیٹھی ہے فلانی دھی آئی بیٹھی فلانی بھین آئی بیٹھی سارا جہڑا گھر دا کام بھی کیتا ہاں نے شام دی روٹی بھی پکایا ہاں نے بالیں کو سما کے میرے مولا تیرے ذکر دی خاطر آئی بیٹھے ہاں. اللہ فرمائن فرشتو جنہیں جنہیں دا نا کھدے وے اور جنہیں جنہیں کوئی محفل چ دیکھ کے آئے گواہ تھی ونجو میں رب تعالیٰ نے سارے دے پچھلے گناہ معاف کر چھوڑیا. کتنا مبارک اجتماع ہے کتنی مبارک محفل ہے کہ جی محفل دے اندر جی اجتماع دے اندر اور جی مجلس دے اندر تیرا میرا بہون تیری میری گناہیں دی مغفرت دا ذریعہ بڑھ ونجے. یاد رکھے ای وقت اور ای محفل اور انہیں اوقات دی قدر شاید تے کو میں کو دنیا دے اندر ای دی قدر اور علم کہنی لیکن کل قیامت والے جہاڑے اے جا محفلہ اور مجلسہ تیرے میرے کدھر بخشش دا ذریعہ بڑھ جا کیا ہوں سا. اور یقیناً ان اندر کوئی شک کہنی اے مجلس کے جن اندر اللہ اللہ تھی وے اے مجلس بخشش دا ذریعہ ہوں گا. اور جی محفل دے اندر انسان اپنے گناہ تے نادم تھی کہ توبہ استغفار کرے اور اپنے اکھی دے وچوں ایک قطرہ آنسو دا جا کڈھے اللہ تعالیٰ ان دے ہی ایک آنسو دے قطرے دے نال بھی نہیں بخشش فرما چھوڑے دے. میں ایک حدیث پڑھتا بیٹھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے جہڑے جڑے سارے جنتی جنت دے اندر پہنچ ویسے جہنمی جہنم دے اندر چلے ویسے جنتی جنت دے اندر پہنچ کے کچھ جنتی جنت دے اندر اداس سے پریشان بیٹھے ہو سے. اللہ تعالیٰ فرمے سے جنتیوں جنت چ آ کے ول اداس سے پریشان کیوں بیٹھے ہوئے. جنتی اکثر میرے مولا جنت دے وچ سب کچھ ملدا پے اعلی محل ہیں ہر شے جیدی خواہش دل چ رکھے نے او چیز پہلے حاضر تھی ویندی ہے. مولا پانی تے کھیر دیا نہرہ چل دیا پین بڑے بڑے اعلیٰ شان دے محل ہیں حوراں بھی مل چکے ہیں پر میرے مولا دنیا دے اسارے کچھ سنگتی ہیں کچھ رشتہ دار ہیں کچھ دوست احباب ہیں جرے اسانل اٹھنے باندھے ہیں میرے مولا اج اسا کو او جنت چنی نظر دے پہ انہیں تو بغیر اسا جنت چ اداس ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے جنتیو او تا اپنے گناہ دی با سبب زندگی دے اندر میری نافرمانی کی تہانے دنیا دے اندر میں میرے محبوب دی شریعت دے ہوتے عمل کہنا کی تہانے اپنے گناہ دی وجہ تو ہوتا جہنم دے اندر چلے گئے تو سا جنت چاہے ہوئے تو سا کیوں اداس ہوئے اکثر اللہ اسا انہیں تو بغیر دل نہیں لگتا. یاد رکھی اج تو جی میں جنے نال محبت کریں دی کل قیامت والے جہڑے تیرا انجام بھی ہوں دے نال ہو سے. اج تو جیدی تشبیح اختیار کریں دی من تشبہ بقوم فہو منہم فرمایا جیدی تشبیح مشابہت اختیار کرے سے کل قیامت والے جھاڑے بھی ہونے دے نال کھڑا ہو سے. اگر دنیا دے وچ نیک لوگیں دی صحبت اختیار کرے سے تا کل قیامت والے جھاڑے ہنے نیکے نے صفحج کھڑا ہو سے. اگر دنیا دے اندر ہنے دی مجالس دے اندر واسے ہنے علماء دے نال محبت کرے سے ہنے دین داریں دے نال محبت کرے سے ہنے دین داریں دی محافل تے مجالس دے اندر واسے بل یاد رکھ کل قیامت والے جا رہے یہ دیندار تیرے کدے بخشش دا ذریعہ بڑھ بے سے. اور اگر آپ دی زندگی صرف ایمیں گزاری تو دنیا داریں دے نال تیرا اٹھن پہاڑ بھی دنیا داریں نال ہے تیرا 24 گھنٹے دا ٹائم غفلت دے اندر گزر دا پہ بل کل قیامت والے جڑے سوائے پچھتاوے دے بھی ہے کچھ کہنا ہو سے. اللہ پر بیسن جنتیوں ہون جنت کیا چاہ دے وے اس سارے جنتی اکسن کے میرے مولا اساری خواہش ہے اسارے جرے دنیا تعلق علیہ یار دوست ہیں اسارے احباب ہیں وہ بھی اسارے نال جنت چاہونے
اللہ تعالیٰ فرمائے سے اچھا کوئی گال نہیں، پریشان نہ تھی وہ جہنم دی بھا دے اندر سردے پن وجہ جیندہ جو تعلق آلا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، محبت کرن والا ہے، یار ہے، دوست ہے، ہانی ہے، وجہ جیرا جیندی شفاعت کریں دا ویسے میرا بند کو جہنم کو آزاد کریں دا ویسے انہیں سارے جنتی خوشی دے مارے دوڑ دے جہنم دے پاس دوڑ پہنچے جلے اتھا پہنچن دیکھ سن کہ اپنے قریبی تعلق والے رشتہ دار عزیز اگارب یا دوست احباب جیرے جہنم دے اندر سڑ دے بن بھا دے اندر دیکھ سن اکثر اللہ فلانا سارا تعلق آلہ ہے، فلانا سارا رشتہ دار ہے، فلانا سارا دوست ہے، اللہ فرمیسن پریشان نہ تھی وہ تو سن نہ گن دیو میرا بیننے کو جہنم کو آزاد کریں دا آسا اللہ ہی نے نیک لوگیں جنتیں دے صدقے کئی لوگیں کو جہنم کو آزاد فرما دے سا ایک بندہ جہنم دے اندر کھڑا ہو سا وہ بڑا انتظار کرے سو دیکھ سکے سارے جہنمی جو نکتے ہوئے دن تو میں کلہ بچ گیا میرا سفارشی کوئی کہہ نہیں کہیں تو ابا سفارش کریں دا پہ کہیں دی اولاد سفارش کریں دی پہیے کہیں دے رشتہ دار عزیز و اقارب سفارش کریں دے پہ ہائے کاش میرا بھی کوئی سفارشی ہو گیا اے دیکھ سے لیکن کوئی سفارشی کہہ نہیں پریشان کرے کہ کاش اج میرا بھی ہوئے ہاں کوئی تعلق آلا جنہا میں کو بھی جہنم دے بھی جو کٹ ونیا حدیث شریف چاندے او جلے جہنم دی بھاد اندر سردہ کھڑا ہو سے اداس تھی ویسے مایوس تھی ویسے کہ او کو کوئی جہنم دے ویچ ان دی کوئی سفارش کرن والا کہنی جہنم دے وچو کٹوامن والا کوئی کہنی ان دا نا گنن والا کوئی کہنی جلے تھے میں پریشان کھڑا ہو سے اچانک ان دی اکھ دا پلک دا ایک وال بول پوم سے یہ پلک جے کو اپا پپلی آدے ہیں ہاں یہ پپلیاں دے وال ایک بول پوم سے اللہ 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 فرمیسن ہاں ان دی اکھ دا پلک دا وال تو کیا کھچان اور سے یا اللہ ان دا کوئی سفارشی کہنی ان دا آج سفارشی میں اللہ تعالیٰ فرمیسن تو ان دی کیا سفارش کرے نا بھئی او اکھ دا پلک دا ایک وال اکھ سے میرے مولا اے دنیا دے اندر ایک دفعہ گناہ کر کے آیا ہاں اپنے گناہ تے نادم تھی کے شرمندہ تھی کے پریشان تھی کے کمرے دے ایک کونے دے اندر بیٹھا ہاں جرے ویلے اپنے گریبان دے بٹن کھولیس اپنے من وچ جھانکے ایکو گناہ دے کالے پہاڑ نظر ہیں ایکو زندگی دے ختامہ نظر ہیں کہ اللہ میں ساری زندگی تے کو ناراض کریں دا رہ گیا آج بھی میں گناہ کر کے آیا بیٹھا میرے مولا ہی گناہ دے ہوتے نادم تھی کے شرمندہ تھی تے ہی اپنی آنکھ دے بچو اپنی آنسو دا ایک چھوٹا جا قطرہ کٹیا جیرا میں پلک دے وال کو لگیا ہاں میرے مولا اون قطرے دی مقدار بھی اتنی ہے جی میں مکھی دا سر ہوں دے یا اللہ آج او جیرا اے آنسو دا قطرہ کٹیا اور میں آنکھ دے پلک دے وال کو لگیا ہاں آج میں او وال ان دی شفاعت کریں دا بیان اللہ کو جہنم کو آزاد فرما اور میں جرا بندہ ایک گناہ تے نادم تھی کہ شرمندہ تھی کہ رو کے اللہ کو معافی منگیا اس گناہ تے نادم تھی آنکھی جو ایک قطرہ آنسو دا نکتے پھر میں ایدی اکھ دے پلک دا ایک وال شفاعت کر کے ایک جہنم کو آزاد کرا کے جنت داخل کروا دے سے آج ایسا مسلمان انہیں چیزیں کو نہیں سمجھ دے آج جرا نیک ہے وہ کو اپنی نیکی تے گھمنڈ ہے آج جرا گناہگار ہے وہ اللہ کو مایوس تھی چکے اور کوئی گال نہیں زندگی ہے گزرتی پئی ہے مزے کر گئے نومے تو گناہگار ہیں اسارے اتنے بڑے گناہ تھی گئے اتنے غلطیاں تھی گئے اللہ سے کو کتو معاف کرے سے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ تو رب دے در تے آت سی تو نادم تھی کے شرمندہ تھی کے ساری زندگی رب دی نافرمانی کرندہ رہ گئی تیری کمر ٹیڑی تھی چکی ہے تیری اکھی دی دید ختم تھی چکی ہے تیرے کنے دی سماعت ختم تھی چکی ہے تیرے حق پھڑک دے پر ہی حالت چلتا جلے رب دے در تے آندی آدھیا دی اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانی کرندہ رہ گیا ساری زندگی میں گناہ دے وچ گزار دیتے میرے مولا آج میں آمن دے وچ دیر کر دیتے پر تیرے در تے آ گیا اپنے گناہ دی معافی منگنا پیا اللہ میں کو معاف کر دے غیب دے وچو آواز آن دیئے میرا بندہ تیرے آمن وچ دیر تھی گئی ہے میں رب دے بخشنج کوئی دیر کر پھر میں اللہ تعالیٰ اتنی محبت کریں دے پھر میں ایک جلے بگڑے ہویا بال ہوں دے رات دے وقت جلے گھروں نکل کے ویندے ماں بڑی اداس ہوں دی ہے ماں بڑی پریشان ہوں دی ہے کہ میرا پتر چور ہے
میرا پتر ڈگیٹ ہے، میرا پتر معاذ اللہ، اللہ معاف فرماوے، اللہ ہر ایک اولاد کو بچاوے، میرا پتر زانی ہے، اے متن ونجے رات دا کہیں دا نقصان کرے، اے پکڑیج نہ پوے، متن علاقے والے کو مار نہ سٹن، متن پولیس والے دے حوالے نہ کر سٹن، متن ایجا نہ ہوئے کہ ساری زندگی میرے اکھی کو دور تھی ونجے، اے بگڑے ہویا بال جلے گھر کو باہر نکلتے ویندے، ماں ساری رات شدت نہ لیندی انتظار کریں دی بیٹھی ہوندی ہے، دروازے دو تکی بیٹھی ہوندی ہے کہ کیرے ویلے میرا پتر واپس آسے، فرمائے اے بگڑے ہوئے بال دی اتنی شدت نال ماں انتظار نہیں کریں دی جتنا اللہ تعالیٰ خود گناہگار بندے دا انتظار کرے دے بیٹا۔ اللہ فرمائے اے میرا گناہگار بندہ، اے میری گناہگار بندی کیرے ویلے میرے دروازے تے آسے، ساری زندگی میں رب دی نافرمانی کیتے نے، ساری زندگی خطاواں کیتے نے، گناہ کیتے نے، کوئی گال نہیں، غلطیاں تھی ویندے رہندے، رب تعالیٰ فرمائے نے ایک دفعہ تا میرے دروازے تے ٹر آمن، انہیں دے آمن دی دیرے میں رب دی رحمت جوش چاہویں دیئے، میں رب تعالیٰ انہیں دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑے دا رہنا۔ تا اے محفلہ کہ شادی علی رات ہوئے، خوشی دا موقع ہوئے، اور یہ رات دے اندر پتہ نہیں سارے معاشرے دے اندر کتنے خرافات ہیں، بالخصوص خواتین دے اندر، سارے گھریں دے اندر سارے ماحول کتنے خراب تھی چکے ہیں، عورتاں رات دا زیادہ تو زیادہ بھی اپنا پرہیز کریں تا آخری حد تک اتنا تھیدہ رہ دے کہ گھر دے اندر تھال رکھتے سیر ہے آکر شروع کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرماوے انہیں میرے دھیری بھیڑی کو پتہ کہنی کہ جرہاں اے زور دا سیرے آدھیاں بیٹھیں، اے میوزک آدھیاں بیٹھیں، اے جرے گانے بجانے آدھیاں بیٹھیں، انہا کتنا ہے گناہ ہے کہ چار دیواری گلو باہر تک جے تک انہیں دی آواز ویدی پئیے، انہیں دیتے اللہ دے فرشتے دی لعنت بستی پئیے۔ اور صرف اتنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہیں جنہیں دنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنال سفر تے وینے پن اپنی اٹھنی تے تشریف فرمائیں، رستے چوینے پن اچانک کی تو بانسری دی آواز آئی ہے، جی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کنے مبارک دے اندر بانسری دی آواز پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہیں انگلیاں مبارک اپنے کنے مبارک دے وچ کر کے دینے فرمانے اے ابن عمر جرے ویلے آواز ختم تھی ونجے میں گڈ سالے کافی عقیدے پہنچ گئے، کافی عقیدے پہنچر تو بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے یا رسول اللہ بانسری دی آواز ختم تھی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہیں انگلیاں مبارک کنے مبارک کی چکاٹ کے دینے فرمانے ابن عمر جیرے لوگ گانا بجانا سر دیں، جیرے لوگ میوزک سر دیں، جیرے لوگ غلط چیزاں سر دیں، کل قیامت والے جہاڑے اللہ تعالیٰ انہیں کو ایس سزا دے سن کہ جیرے والے جہنم دے اندر پہنچ ویسن تا اللہ تعالیٰ جہنم دا سیسا پگلوا کے انہیں دیکھنے دے اندر سٹ ویسن۔ آج اگر کان دے اندر ایک تھوڑا پھنسی بھی نکل ونجے سا برداشت نہیں کر سکتے، آج اگر کان دے اندر ایک چوٹی چلی ونجے ساری رات تڑپ دے رہے ہوئے ہیں۔ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیرے لوگ گانا بجانا سر دیں میوزک سر دیں کل قیامت والے جہاڑے جہنم دے اندر جہنم دا سیسا پگھال کے نے کرنے دے اندر سر جاتے۔ آج دے نوجوان اللہ تعالیٰ معاف فرماوے چاہے نوجوان مرد ہیں یا جیسا جو نوجوان دھیری بھیڑی ہیں، انہیں چیزیں دا احساس کیا ہے ہینڈ فری پتہ نہیں بلیوٹوتھ کیا کچھ کرنے دے وچ لا کے ساری رات میوزک سر دیا رہے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرماوے تو بھئی ویسا بہ وجاؤں ایلے نہ آوائے دوبارہ جزاک اللہ، ساری رات میوزک اور ساری رات اپنے اکھی دے سامنے موبائل رکھ کے اکھی دے نال بھی گناہ کرے دیں اور کرنے دے نال بھی گناہ کرے دیں۔ اللہ دے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کل قیامت والے جہاڑے کچھ لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش تھی سن جنہیں دے نیک اعمال پہاڑے دے چوٹیاں دے برابر ہو سن، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا جنہیں انہیں دے نیک اعمال پہاڑے دے پہاڑ انہیں دے سامنے آسن اے روئی دی طرف اڈ ویسن بکھر ویسن ختم تھی ویسن۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ اتنے نیک اعمال چاہ کے آسن ول انہیں دے نیک اعمال جنہیں پہاڑے دے برابر ہو سن اے روئی دی طرح کیوں ختم تھی ویسن، پتنگیں دی طرح کیوں ختم تھی ویسن، حالانکہ انہیں دے نیک اعمال ہو سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او لوگ ہو سن جنہیں چھپ کے گناہ کرے دے پہ ہو سن۔ 14 صدیہ پہلے کون چھپ کے گناہ کرے دا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دور ہا زیادہ یہ کریں ہم گھر کمرے چ ویندے ہو سن کونڈی مارتے سم ویندے ہو سن یا کچھ سوچ سوچے دے ہو سن ہاں بے چھپتے تا کیا گناہ کر سکتے ہیں اللہ دے نبی نے اج دے دور دے بارے فرمایا ہا کہ اے لوگ ہو سن کہ جڑے ویلے انہاں دے ہتھے دے اندر موبائل ہو سن سامنے ساری رات یوٹیوب فیس بک پتہ نہیں کیا کچھ گندگی سامنے رکھ کے ساری رات اپنے اکھی دے سامنے گناہ کرے سن پہ کنے نال بھی گناہ کرے سن اکھی نال بھی گناہ کرے سن سارا جاڑا نمازاں بھی پڑھ سن سویرے اٹھی کے قرآن دی تلاوت بھی کرے سن انہیں دے نیک اعمال بھی بہت زیادہ ہو سن لیکن چھپ کے گناہ کرے سن چھپتے گناہ کیا ہے کہ ساری رات ہی موبائل دے ہوتے خرافات اور بریاں چیزاں دیکھ سن جن دی وجہ تو کل قیامت والے جاڑے اللہ تعالیٰ انہیں دے سارے نیک اعمال ضائع فرما دے سن آج سارے معاشرے دے اندر ایک کچھ کیا بچی نہ گھر دے اندر فرد ہاں ہر آدمی کو دیکھو کہ کیری انہیں خرافات دے اندر بول چکے اور میں عرض کرنا پہ ہم ایسے موقع میں ہوتے اسا نے آج دھیری بھینی نہیں دیکھا خاص کر بے پردگی جتنی عام تھی چکی ہے میوزک عام تھی چکی ہے اور جتنے ایک مصیبت عام تھی چکی ہے آج سارا معاشرہ تباہ تھی چکی ہے ہاں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ہے لوگ اولاد دی وجہ تو پریشان ہیں اور آج تک مسلمان یہی پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کو اولاد دینا پیا ہوئے تو سب تو پہلے دعا کروا من کے بیٹھے ہونے صحیح دعا کرو اللہ پتر دے وے دھی نہ دے وے کیوں میاں دھی تا رحمت ہو دی رہا دیئے اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی دھی دیتے ہن دھی سنگو کیوں پریشان ہی ادھے دھی دے نصیب کو ڈرتا یہ ہے یا کہنا ہر بندہ آدھے دھی دے نصیب کو ڈرتا کیوں ڈرتی اصل وجہ ہے کہ آج دھیری دے نصیب بھی ایسا خود خراب کی تھی وجہ ہے اور آج یہ ساری بیٹی بہن بھی این معاشرے دے اندر اپنے آپ کو اتنا خراب کر چھوڑے کہ این دھی بہن دی معاشرے دے اندر کوئی عزت تک بھی نہیں رہ گئی کہ بیٹی بہن او ہو دی ہے کہ آج تم کئی سال پہلے بنگلور دے اندر جلے ٹانگا ہوتا ہے ٹانگا چلتا ہے اللہ اکبر وہ بند ہوتا ہے ہوں دے اندر عورتہ بہتے سفر کریں جہاں اگر اتھو دی کئی مسلمان عورت ان دے روشن دان کو منہ کٹ کے باہر دے کے نیا تا پورے بنگلور دے اندر کوئی رشتہ کہنا کھیلتا کہ عورت نے منہ باہر کیوں کرتے نہیں اور آج کی ساری تھی میں اتنی بے پرد تھی گئی ہے کہ شادی دی وچوی ہے زینت بڑی ودی ہے بازارے دی بھی یہ زینت بڑھ چکی ہے ہسپتالیں چونجو تا ایہو اگو ہے کہیں جلسے جلوس سے چونجو تا سب تو اگو ہی ہوئے اور اتنی بے پرد تھائی کے بدیے کہ این دے ہوتے اللہ دے فرشتے دے دن لانت رستی پئی اور ایک عورت پتہ نہیں کتنے مردے کو جہنم میں گھن کے ویدی پئی ہونی حالانکہ دین اسلام نے عورت کو کیا کچھ نہ مقام عطا فرمایا یہ عورت یہ بیٹی بہن جن دی معاشرے دے اندر کوئی عزت کہنا ہے بیٹی ہے تا کوئی عزت کہنا ہے بھیڑ ہے تا کوئی عزت کہنا ہے بیوی ہے تا کوئی عزت کہنا ہے اسلام نے آ کے انہیں کو حق دیتے کہ بیٹی تیرا او حق ہے کہ اگر کہیں والد نے تیری پرورش کیتی ہے تیری تربیت کیتی ہے نیک مناسب جگہ دوتے تیرا رشتہ کا دیتے اللہ دے نبی نے فرمایا محمد زامنہ کو کٹھے جنت کھل کے بیسا اور آج یہ ساری دھی بھینا دی اسلام نے سارے حقوق سلب کر کے دے ساری آزادی ختم تھی چکی ہے اسلام کیا ہے اسلام اساں کے جانتے سے اسلام کیا ہوتا رہا دے میری دھی بہن اسلام نے دیکھو بہت زیادہ عزت لیتی ہے یہ معاشرے کے اندر اگر تیرا مقام اور عزت ودھیے نہیں اسلام دی وجہ تو ودھی ہے ورنہ آج تو 14 صدیاں پہلے جلے کہیں گھر دے اندر بیٹی پیدا تھی دی ہے خدا دی قسم ہو گھر دے اندر ماتم نے صرف ابھی چیز وے جہاں والد بھی رو دہا والدہ بھی رو دی ہے کہ ہاں سارے گھر کے اندر ایک نحوست آ چکی ہے اور گھرے دے سکون چلے ہوئے دہاں اور بیٹی حالی ماں دی گود وچ نہ پہنچ دی ہے پہلے وہ زندہ درگور کر دیتا وے دہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک صحابی رسول نے یا رسول اللہ اسلام کے نیا مسلمان تھی گیا پر زندگی دے اندر ایک گناہ تھی گئے اللہ دے نبی ہوں گناہ دا خوف ہے پتہ نہیں میرا گناہ اللہ معاف فرمیسن یا کہہ رہا فرمیسن آپ نے فرمایا میرا پیارا دے ساتھ صحیح تیرے کے لوگ گناہ تے تیری غلطی کیا تھی ہے یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ کی تم کے میں کو سیدھے ہوئی شرمندگی تھی لیے اور میں خوف اچھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف فرمیسن یا کہنا فرمیسن آپ نے فرمایا دے ساتھ صحیح گناہ کیا کی تھی آدھے اللہ دے نبی زمانہ جہلیت دے اندر میری گھر علی کو حمل ہاں میں کسی سفر پہ بھی نہ پیا ہاں میں اپنی گھر علی کو نصیحت کر کے گیا ہاں کہ جلے اگر بچہ پیدا تھی وے
ایک گھر دے اندر رکھی پالی ان تعلیم دا خیال کری ان پرورش کری دی تربیت کری اور اگر بیٹی پیدا تھی وے تو جیوے ہی بیٹی پیدا تھی وے ایک زندہ درگور کر چھوڑی یا رسول اللہ میں سفر تے چل گیا کئی سالے بعد جلے میں واپس آیا میں تھکا ہارا ہو یہاں جی میں ہی گھر دے اندر پہنچا میں کیا دیتا کہ میرے گھر دے اندر ایک ننی منی معصوم جی پھول جی بچی کھیت دی ودی ہے اللہ دے نبی میں سنجم کے ہمسائیں دی بچیوں سے شاید کئی رشتہ دارے دی بچے ہی ودیوں سے میں گھر بیٹھا میری بیوی نے میرے کو پانی پلائے تھوڑی دیر تو بعد میں اپنی بیوی کو پوچھدا حال چھڑا وہ تے کو حمل ہا وہ بیٹا تھی یا بیٹی تھی یہ میری گھر والی نے آکھے صحیح اگر جان دی امان ہوئے تو ول دسا ورنہ میں نہیں رسے دی اے اللہ دے نبی میں اپنی گھر والی کو جان دی امان دے دی تے اللہ دے نبی تھوڑی دیر تو بعد میری بیوی دردی دردی میں کو نسائس کہ جرا میرے پیٹ دے اندر بچہ ہا وہ بیٹا نہیں تھیا اے بیٹی پیدا تھی یہ جری گھر دے اندر کھیت دی ودی ہے وہ صحابیہ دے یا رسول اللہ جر ویلے میرے کنے دے اندر آواز پہنچی کہ تیری بیٹی ہے اللہ دے نبی میرے پیریں تو زمین نکل گئی ہے میرے جسم دے اندر کپ کپاہٹ تاری تھی گئی ہے میرے کو برداشت نہ تھی نہ پیا اے الفاظ میرے ہوتے ایک پہاڑ دی طرف طرح آتے ٹوٹ پہ میرے ہوتے کہ ہائے میرے گھر کے اندر میری دھی موجود ہے میں کل جرے ویلے مکے دی گلی دے اندر ویسا ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ میں کو کیا تانے دیسے کہ تیرے گھر کے اندر تیری دھی موجود ہے کیا کل ایدہ ہاتھ پکڑتے تھے کو بھئی کئی بے دے ہاتھ دیسے یا رسول اللہ میں کو ساری رات ندر کہہ دی اللہ دے نبی ساری رات میں کروٹ بتلے نہ رہ گیا کہ ہائے میرے گھر دے اندر میری دھی موجود ہے سویرے میں اپنی گھر والی کو اکھم کے میں کو انہیں مامے دی دعوت تے کھنتے وینا پیا ان دی تیاری کرو یا رسول اللہ میری گھر والی نے میری ننی منی معصوم بچی دی تیاری کرائیے او کو کپڑے پوین ان دے اکھے سرما پویس او کو کنگھی دی ویس صاف ستھرے سونے کپڑے پواتے من نال روانہ کر دیتے اللہ دے نبی چل دے ایک چٹل میدان دے وچ پہنچ گئے سے رستے دے وچ گرمی دی شدت ہے مکے دی زمین پتھریلی ہے میری دھی دے پیرے دے اندر کنڈے چپ دے پہن میری دھی دے پیرے دے اندر پتھر چپ دے پہن میری دھی رو کے آدھی ابا میں تھک گئیاں گرمی برداشت دی تھی نہیں پئی میرے پیر لہو لہار تھی گئے ابا میں کو صحیح تک ڈنڈے لیکن یا رسول اللہ میں کو دھی دے ترس نہیں آیا میں دھی دا ہاتھ پکڑ کے کھلے دا رہ گیا چلتے ایک چٹل میدان دے وچ پہنچے سے میں وانتے دھی کو ایک پاسے ملا دیتے خدال دے نال اپنے ہتھے دے نال ایک کھڈا کھٹن شروع کر دیتے میری دھی پوچھ دیئے ابا ایک کھڈا کیوں کھڑے دا پئی یا رسول اللہ میں دھی دا چہرہ تکے دا رہ گیا پر میں کو دھی تے ترس نہیں آیا میں کھڈا کھٹے دے جلے تھک پمتا ہاں میرے چہرے تے پسینہ آدھا میری ننی منی معصوم بچی اپنا دوپٹہ لہا کے اپنا بوچھر لہا کے میرے چہرے دا پسینہ صاف کریں دیئے کئی ملے میں کو پکھا انجھلیں دیئے اللہ دے نبی میں کو بل بھی دھی دے ترس نہیں آیا یا رسول اللہ میں کھڈا کھٹے دے تھک ہارتے جلے ایک پاسے وجبہ دا میری دھی خود آ کے اپنے ہتھے نالو کھڈے دے بچو مٹی کٹن شروع کرنے دیئے کہ میں ابے کو صحیح نہیں وہاں ابے دا ساتھ رہواں لیکن یا رسول اللہ میں کو دھی تے بل بھی ترس نہیں آیا اللہ دے نبی جلے میں کھڈا کھٹ گی دن میں سامنے بیٹھے کہ میری ننی منی معصوم جی بچی بیٹھی ہے اللہ دے نبی میں چلدا اپنی معصوم بچی پھل جی مسکران دی ہوئی بچی مٹی دے نال کھیڑ دی ہوئی بچی اللہ دے نبی میں چلدے ونجدے ہوں دے سر دے والے دی چوٹی کو پکڑ کے اگوی میں لٹکائی آیا اور آگے ہوں کھڈے دے اندر سٹھے جی میں ہی میں اپنی دھی کو کھڈے دے اندر سٹھے میری دھی ہی میں اپنے معصوم جے چہرے نال اتے سر اٹھا کے دیکھ کیا دیا ابا میرا کیا گناہ ہے بی ای ذنب قتلت اے ابا میں تیری معصوم جی ننی منی پھل جی بیٹی ہاں میرا گناہ کیا ہے میری غلطی کیا ہے میں کیا زیادتی کی تھی ودیاں تو میں کو اپنے ہتھے دے نال زندہ درگور کیوں کرے نہ بھئی ابا میں کوئی زمین دے اندر دفن کیوں کرے نہ بھئی یا رسول اللہ میری دھی چیخ دی رہ گئی ہے چلان دی رہ گئی ہے آوازہ دے دی رہ گئی ہے رو دی رہ گئی ہے اللہ دے نبی میں کو دھی تے ترس نہیں آیا یا رسول اللہ میں جٹھے کہ میری دھی اپنے دوہے ہاتھ اپنے دوہے بازو اتے کر کے آدھی ابا میں کوئی کھڈے دے وچوں کٹ گئے میں کوئی جنگل دے میں تنو تنہا چھوڑ دے میں کوئی جنگل دے درندے کھا ونجے میں کوئی جنگل دے بھیڑیے کھا ونجے میں کوئی جنگل دے شیر کھا ونجے پر پیو تو ظالم ایسا نہ بڑھ کہ
ظالم ابا اپنے ہتھے نال میں کو زندہ درگور نہ کر یا رسول اللہ میں کو ول بھی دھی تے ترس نہیں آیا اللہ دے نبی میری دھی چلے اپنے دوہیں ہاتھ ہوتے چاہ کے روندی کھڑی ہے چیخ دی کھڑی ہے میں اپنے ہاتھ کے اندر ایک زوردار پتھر چاہتے بھاری وزنی پتھر چاہتے زور دا جو دھی دے سر تے مارے میری دھی دی چیخ نکتی ہے ان دا سر کچھ لیا گیا یا رسول اللہ میں اپنے اکھی نہ لیتا رہ گیا کہ میری دھی ہوں کھڈے دے اندر پھٹک دی پئی تڑپ دی پئی ہے خون ہی خون ہے اللہ دے نبی او جیندی ہے ہوں جیندی دی حالت دے ہوتے ہوتے مٹی پاتے واپس آ گئے اللہ دے نبی اج بھی جلے میں رات دا سمدا تو وہ جری چیخ نکتی ہے نا میری بیٹی دی اج بھی وہ بیٹی دی چیخ میں کو کنے دے وچ سڑائی دے دی میں کو ساری رات نیند نہیں آندی یا رسول اللہ کیا میرے گناہ معاف تھی ویسے وہ صحابی جلے اپنا واقعہ سڑاتے ہی میں اکھی کھولے سامنے جلے کالی کملی والے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور تے نظر پئیے دے دیتا کیا دے دے آپ اتنے رنن کے داڑھی مبارک ہنجوے نال تر تھی چکی ہے آپ نے فرمایا میرا پیارا ایک انسان 100 سال کفر کریں دے شرک کریں دے 100 سال بعد کفر تے شرک توبہ کر کے کلمہ پڑھ گندے اور اللہ دی رضا دی خاطر اسلام قبول کر گندے اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما لینے آپ نے فرمایا میرے پیارا تیرا گناہ معاف تھی گے پر اج تو بعد میرے اکھی دے سامنے نامی تو سامنے آسے میں محمد کو تیری دھی یاد آوے سے میں برداشت کیا نہ کر سکتا میں اپنے بیٹیاں کو پیغام دے چاہنا کہ اسلام نے تو کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عزت دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جے کو 2 بیٹیاں دیتے ہیں اللہ نے جے کو 3 بیٹیاں دیتے ہیں اپنی بیٹیاں دی تربیت کریں دے پرورش کریں دے انہیں دے تعلیم دا خیال کریں دے اور نیک مناسب جگہ دے ہوتے رشتہ کر دیں دے اللہ دے نبی نے میں اپنے ہاتھ تا اشارہ فرما کے 2 انگلیاں مبارک کو کٹھا کر کے فرمایا کل قیامت والے جڑے اے بندہ تے میں جنت جی میں ساتھ ہو جی میں 2 انگلیاں کٹھی ہاں اللہ دے نبی نے کتنی فضیلت فرمایا جو 2 انگلیاں اکٹھا ہیں ایویں اساں دوویں جنت دے وچ بھی ساتھ ہو میری بیٹی اسلام نے تے تو اتنا بڑی عزت اور اسلام نے تے تو اتنا بڑا مقام عطا کیتے اور آج تو ہے کہ جڑی اسلام دے خلاف چلدی پئی تے کو پردے دا خیال کہنی تو بے پرد تھئی ودی تو والدین دی نافرمان تھئی ودی تو اپنے خامن دی نافرمان تھئی ودی اج معاشرے دے اندر تے کو نچایا ویندا پے اج معاشرے دے اندر تے کو بے عزت کیتا ویندا پے اور تو ہی جری اسلام دے خلاف چل کے اج معاشرے دا حصہ بڑی ودی کاش تو اسلام دے مطابق زندگی گزارے ہاں اسلام نے تے کو مقام عطا کیتے اگر تو بیٹی ہے تو اللہ دے نبی نے بیٹی دا کیا مقام دسے اگر تو بھیڑ ہے اللہ دے نبی نے بھیڑی دے بھی حقوق دسے اور اگر تو ماں ہے تو اللہ نے تیرے قدمے تلے جنت رکھ چھوڑی ہے اسلام نے تیرے کتنا ایک حقوق دا خیال کیا لیکن افسوس جن دا سڑا معاشرہ اسلام دے خلاف چلدا پے اور اسا لوگ یورپ دی گندی تہذیب مغرب دی سوسائٹی دے چلدے پے ہیں ہوں جہانے دے اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چھوڑ دیتے سے اون تو بعد دا آج سارے گھرے سکون کے ہر گھرے پریشانی ہے سارے معاشرے دے اندر شادیاں تھی دیا پن اور شادیاں ایسیا تھی دیا پن کہ جن اندر بے برکتی ہے اور دو جہاڑے دی خوشی ہمیشہ دے غم دے اندر تبدیل تھی گئی ہے اور کئی لوگ ہیں کئی خامد ہیں جنہیں اپنے بیویوں دے حقوق دا خیال نہیں کریں دے اور کوئی والدین ہیں جنہیں اپنے بیٹیاں نے شادیاں کر کے اپنے بیٹیاں نے گھریں کو آباد ہی رکھیں دے اور اللہ تعالیٰ معاف فرماوے کئی یہ جو معاشر میرے کیونکہ فیلڈ ہے سارا جہاں میرے کو لوگ آنے کئی دیندار گھرانے ہیں ایسے اللہ معاف فرماوے اللہ انہیں دے شر کو بچاوے جنہیں بڑے بڑے دیندار اور دین دے ٹھیکیدار بڑے بدن کوئی وجہ نہیں بڑھتی چپ کر کے ویندن اپنی دھی کو رسا کے آکے گھر بلہا دینا اور اللہ تعالیٰ معاف فرماوے انہی نحوست کیا ہے کہ خاندان دے خاندان ترٹ گئے اولاداں بکھر گئے محبتہ ختم تھی گئے برادریاں ترٹ گئے وجہ کیا ہے بیٹی نے صرف فون چکے تھے یا ابو میرے خامد نے میرے کو مندہ کرتے میرے خامد میرے دے غصہ کے دس میرا خامد میں نے فلانی گال کی دس ہوں ویلے موٹر سائیکل چھکے کارچہ چھکے فوراں انہیں دے دروازے دے لڑائی کرتے چپ کرتے اپنے دھی کو کارج ملیں دے موٹر سائیکل دے ملیں دے سیدھا گھر آتے بلا دیتے ان ظالم کو پتہ کرنی کہ جرا تو عمل کتی آنی
اج دھی بھیڑ کو رسائی تے آندا پئی اے چار دیواری کو باہر گھر دی چوکھٹ کو باہر جیرا پہلا قدم اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر رکھے ایندے ہوتے بھی اللہ دی لعنت وستی پئی ہے بڈھے والد تے بھی لعنت وستی پئی ہے کہ شوہر گھر کے اندر بیٹھے وہ کو پتہ ہی کہنی اور یہ عورت بغیر اجازت دے شوہر دی اجازت تو بغیر گھر کو باہر نکلی بیٹھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مبارک منگس من اپنی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ دا حال پوچھا وہاں فاطمہ دا کیا حال ہے چل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پہنچ دن کیا دے دن بی بی فاطمہ کلی بیٹھی دے گھر دے بچ روندی بیٹھی چہرہ اداس ہے مغموم ہے اکھی جو ہنجو ہیں آپ یہ نال ونج بیٹھے سر دوتے ہاتھ رکھے نے آپ نے فرمایا میری لخت جگر میری دھی فاطمہ کیوں روندی بیٹھی اور اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیری ڈاٹھا پیا رہا اتا میرے معاشرے کے اندر کئی والدین ہیں جنہیں اتنے پتھر دل بڑھ چکے کہ جنہیں 6 مہینے تھی گئے سال تھی وے دے دھیری دے دروازے تے نہیں ٹوٹ کے وے اور یہ بیٹیاں صبح کو اللہ کے شام تک گھر دا دروازہ تک کی بیٹھے ہوں اولاد بھی ہے خامد بھی ہے گھر سب کچھ ہے لیکن دروازہ تک کی بیٹھے ہونے کہ کنی سارا ابا سارے گھر مل لنا سے کنی سارا بیر سارا بھیرا بھی سارا مل لنا سے جتنا بھی خوشیاں کو گھر کے اندر ہوئے لیکن اللہ دی قسم ہے جلے والد خود اپنی دھی کو ملن کی دے اندھے دروازے دے پہنچ دے ان دھی دا چہرہ بھی خوشی کو دمک چمک اٹھا لیکن آج تے دور کے اندر تا والدین بڑے پتھر دل بڑے سخت دل تھی چکے کئی والدین ہیں جنہیں 6 مہینے سال تک 2 سال تک 6 سال تک اپنے دھیری دے دروازے تے نہیں ٹور کیا ہے گناہ کیا ہے دھی دا غلطی کیا ہے اکی زمین کیوں منگیے چا ان جائداد دا حصہ کیوں منگیے چا چھوڑو پترے کو آج تو بعد بھیڑ دے دروازے تے نہ منجے ہے نہ میرے در تے ہمانڈی ہے ہوگو اور یہ بڑھا منحوس کیا دے کہ میری دھی تیرے کے آج تو بعد میرے گھر دا دروازہ بندے تیری جورت کی بھی تھئی ہے کہ تو آدھے حق منگ دی بھئی ظالمہ پترے کو کئی بکھے کر دیتی ہاں پترے کو دکانہ نہ کر دیتی پترے کو بینک بیلنس لینا پئی سب کچھ لینا پئی پتر تیرے پتران دھی تیری دھی کہنا ہے اگر ایک غریب بیچاری جنہیں گھر والا مزدور ہے جنہیں بال بھکے گھر کے اندر بیٹھے ہیں وہ جلدی اپنے ابے کو لا گئی ہے ابا میرے بھراوے کو تو سب کچھ لینا پئی میں بھی تیری دھیاں کچھ میں کو نہیں چاہ اس ظالم پی ہوئے جا بڑے کہ دھی کو سارے حق کو محروم کر چھوڑی حتیٰ کہ گھر کے دروازے بھی بند کر چھوڑی اور یاد رکھا ہے ایسے والدین کہ جرے والدین اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹے کو حق کو محروم کرے دے پن کل قیامت دا جھاڑا ہو سے میدان معاشر ہو سے یا تھی ہو سے بڑھے پیو دے گریبان کو پکڑ کے اللہ دی بارگاہ کے نا سے اللہ تیرے سونے محبوب دی شریعت کے اندر وراثت کے اندر میں بھی حقدار ہم میرے بھرا بھی حقدار ہم اس ظالم نے ساری زمین ساری پراپرٹی ساری جائیداد میرے بھراوے دے نہ کر دیتا میں دھی کو محروم کر دیتا اللہ میرا حق گنا دو اللہ پر ظالم اٹھا دھی کو حق اکثر اللہ آج تک کچھ کیا نہیں ہاتھے اللہ فرمیسن ہی ظالم دے ہاتھے کچھ کیا نہیں فرشتے کو فرمیسن ہی دی گردن کو پکڑ کو جہنم دے تہخانے سٹ گئے جنہیں لوگ آج دے دور دے اندر آج دے معاشرے دے اندر ہندویں دی رسم دے چل کے اپنے دھیری کو محروم کی دی بیٹھن یاد رکھے کل قیامت والے جہڑے اے حق دیونا پم سے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش تھیونا پم سے تو میں عرض کرنا بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گئے گئے منتے کیا دے تھے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کلی بیٹھئے اداس ہے اور روتی بیٹھئے اکھی جو ہنجو ہے آپ میں نال ونج بیٹھے سر دوتے ہاتھ رکھے نے فرمایا میری دھی فاطمہ میری لخت جگر فاطمہ میری جان دا ٹکڑا فاطمہ کیوں روتی بیٹھی میری دھی اداس کیوں بیٹھی پریشان کیوں ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ انوری اٹھتے کیتے دیکھتے دیا دے یا رسول اللہ میں تے حضرت علی گھر دے اندر کٹھے بیٹھے آسے کوئی گال تھے یہ حضرت علی ناراض تھی دے گھرو چلے گن جی دیوے تو میں پریشان بیٹھی ہوں اگلی گال میں والدین کی دیکھنا چاہنا آج دے والدین کہ جلے بیٹی ایہو کچھ آنکھیں چاہ کہ میرے تے میرے شوہر دے درمیان کوئی گال تھے یہ پہلے انہیں کو پوچھتے تھے ساتھ جلدی کر کیا گال تھے یہ کچھ ایسا کہن سی ماریدہ کہن سی دیکھو آنکھیں کیا ہے کئی گال ہے یا کہنا اے والد پہلے اپنی دھی کو رسا دے گھر بھی لئی بیٹا ہو گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے والے الفاظ خاتون جنت دی زبان مبارک کو سنیے آپ گھر نہیں بیٹھے فوراً گھر کو باہر چلے گئے پھر میں نے این علی کتھائی آخر والے نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی ایک درخت تلے ستے پھر آپ گلے دے وہ درخت کے قریب پہنچے من کے کیا دے دیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم تے کرتا کہنی تہ بند بدیا ہویا ہے اور ایک درخت تلے ستے پھر اور جسم دے مٹی لگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا قم یا ابا التراب اے مٹی دا ابا ذرا کھڑا تھی یہ وجہ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت ابو التراب بھی ہے وہ مٹی دا ابا ذرا کھڑا تھی حضرت علی کھڑے تھی کہ یا رسول اللہ خیریت ہے حکم فرموا میں حاضر تھی وجہ تو سے کیوں آگے وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دا ایم ہاتھ پکڑے اور فوراً گھر منتے چار پہ ایک پاسو حضرت علی کو بلائے نہیں بے پاسو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان اس بہے گئے سب تو پہلے پوچھنے علی کیا گالے فاطمہ دے تیرے درمیان کیا لڑائی تھی حضرت علی نے اپنی شکایت کی تھی بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے فاطمہ تو رسا کیا گالے بی بی فاطمہ نے اپنی شکایت کی تھی میں والدین کو آخر چاہنا کہ جس وقت بیٹی یا بیٹا کوئی معاملہ کوئی شکایت تو کو کریں دے تو خدا را یک طرفہ فیصلہ نہ کیتا کرو خدا را نوہ طرف چھوڑ کیتا کرو آج دے والدین نہیں چھوڑ دے صرف دھی چھوڑ کے اپنی دھی کو رسا کے چلی ہوئے دیں کاش تو اپنی داماد کے جواب دے دی بھی چھوڑ گیا ہو سکتے کہ او حق تے ہوئے جھوٹی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے نوہیں دی چھوڑ کی دیئے سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ تھے فرمانے میری تھی فاطمہ عجب پہ محمد دی گال غور نہ سڑ کے جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر فاطمہ اگرچہ تو خاتون جنت ہیں جنت یا عورتاں دی سردار ہیں فاطمہ اللہ نے تیرا بہت بڑا مقام بڑھا ہے فاطمہ تو میں محمد دے جگر تک ٹکڑا بھی ضرور ہے لیکن فاطمہ اج میں محمد دی ایک گال گنڈ بات گئے یا رسول اللہ وہ کیا گال ہے آپ نے فرمایا فاطمہ اے یاد رکھی اگر تیرا شوہر علی تیرے اتے ناراض ہویا اور ہی حالت تے کو موت آ گئی تو تیرا اپا محمد تیرا جنازہ کہنا پڑ کون فرمے دے پہ اللہ دے نبی فرمے دے پہ کہ کفر میں دے پہ خاتون جنت لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمے دے پہ فرمایا اگر تیرا شوہر تیرا خامن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تیرے ہوتے ناراض ہویا اور یہ اللہ تے کو موت آ گئی تا میں تیرا ابا محمد تیرا جنازہ کہنا پڑ سکتا والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی طرف متوجہ تھے پھر میں نے علی جی یا رسول اللہ پھر میں علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے علی فاطمہ میری جان ہے علی فاطمہ میری پیاری بیٹی ہے میں فاطمہ تو بغیر نہیں رہ سکتا میں سفر تے وینا تو پہلے فاطمہ کو دیکھ دا میں واپس آنا تو پہلے فاطمہ کو دے دا میں فاطمہ تو بغیر نہیں رہ سکتا علی میری فاطمہ کو تکلیف نہ لیتا کر میری فاطمہ تو خیال کی کر جنہیں فاطمہ کو تکلیف دی تھی وہ محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی اور جنہیں محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی تھی وہ اللہ کو تکلیف دی تھی پہلوں تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے مسجد وچوں پانی دا پیالہ بھرے نے اور ان دے اندر معوذتین یعنی آخری دو سورتہ سورت فلک اور سورت ناس پڑھ کے ان دے اندر دم فرمائنے اور دوہے کو پلا دیتے نے اللہ نے او محبت عطا فرمائیے کہ محبت دا نتیجہ کہ جنت دے شہزاد حسن دے حسین پیدا تھی آج سارے معاشرے دے اندر یہ چیزیں کہیں اج اللہ تعالیٰ معاف فرماوے اج ساری بیٹی اج ساری بہن اج ساری ماں انہیں چیزیں کو نہیں دیکھ دے گھر کے اندر کوئی معاملہ کوئی چھوٹی موٹی گال تھا ہی نہیں اے دھی بہن پہلے سب تو پہلے بغیر پوچھے گھر کو باہر روانہ تھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کے اندر ایک صحابیہ دا واقعہ آن دے ہم والد بیمار ہے شوہر کی دی سفر تے وینا پہ خامد کی دی سفر تے وینا پہ اپنی گھر والی کو سختی دے نال نصیحت کر کے وینا بے کہ جے تک میں گھر واپس نہ آواں این گھر دی چوکھٹ کو باہر قدم نہ رکھے اور وعدہ کھیلتے ہوئے دے سفر دے چلے آگے کچھ جہانے بعد پھرا آویں دے آگا دے بی بی ابا بیمار ہے ابا یاد کرے نہ پہ ابا دے ونجو اپنی بہن کو سادو میرا آخری وقت ہے میں کو آ کے مل گنے اون بہن نے کیا جواب دیتے
اون بیوی تے اون بیٹی نے کیا جواب دیتے؟ وہ کہ میرے بھرا ضرور ہے وے، میرا ابا بیمار ضرور ہے، لیکن میں ہوں وقت تک اپنی گھر دی چوکھٹ کو باہر قدم نہیں رکھ سکتی جے تک میرا شوہر میں کوئی اجازت کہنا دے سکتا۔ تھوڑی دیر تھئی ہے ولا وہ بھیرا آگے آتا دے بی بی ابے کو آخری ٹائم دا نیوی ملی، ابا دنیا تو رخصت تھی گئے، بی بی ابے دا جنازہ گھر پہ میت گھر پہ یہ جو ابے دا منہ تا دیکھیں وہ کہ ادا میں ہی میں باہر نہیں نکل سکتی جے تک میرا خامد میں کوئی اجازت کہنا دے سکتا۔ خدا دی قسم کیا ایمان ہاں انہیں لوگے دا، ہاں میں اپنے نے دھیری بھیڑی کو آخر چاہنا تو ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھو اور صحابیات رسول کو بھی دیکھو کہ وہ کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے ہوتے عمل کریں گا۔ انہیں میں نہیں باہر مان سکتی، انہیں کہ بی بی آخری ٹائم ابے دا منہ کے نہ دیکھ سے، انہیں کہ چل پریشان نہ تھی وہ، اللہ دے نبی تیرے میرے درمیان حالی موجود ہیں، اپنے بھرا کو آدھئے منتے انہیں کوئی مسئلہ پوچھا جس صحیح اجازت دے رہے ہیں تب میں ابے دا منہ دیکھن ویندیاں ورنہ میں گھر دی چوکھٹ کو باہر قدم کہنا رکھے سے۔ وہ صحابی رسول چل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اس پیش تھے، یا رسول اللہ میرے والد فوت تھی گئے، میری بہن کو دا شوہر سختی دے نال منع کر کے گیا کہ گھر دی چوکھٹ کو باہر قدم نہیں رکھنا، اور والد فوت تھی گئے کہ وہ اپنے ابے دا منہ دیکھن کی دے گھر کو باہر ون سک دیئے۔ آپ نے فرمایا جیندہ شوہر کو روک گئے میں محمد کون تھے نہ کوئی اجازت رے بڑھ والا، فرمایا بالکل اجازت کے عورت اپنے گھر چلے۔ ہون جنازہ تھی گئے، جنازے تو بعد والد دی میت کو ہوں بھین دے گھر دے اندر چاہیں، بیٹی دے گھر چاہیں کہ تھی چلو آخری ٹائم منہ تا دیکھی نے، لیکن قربان وجہ اون بیٹی دی فرما برداری تو کہ خدا دی قسم والد فوت تھیا پہ گھر دی چوکٹ گل باہر قدم نہیں سی رکھیا، جلے گھر دے اندر والد دی میت آئی پئی ہے، ایویں ابے دے منہ تو کپڑا اٹھے دھی دے اکھے دے وچوں آنسو آ گئے، ونتے پیو دے پیرے تے بوسا دیتے روتے آدھی اللہ 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 میں اپنے شوہر دی نافرمانی کہنی کی تھی، میرے مولا میں چوکھٹ کو باہر قدم کہنی رکھیا، اے کریم اللہ میرے ہی عمل دے صدقے میرے ابے دے گناہ معاف فرما دے۔ انہیں والد اندہ جنازہ چب گئے چلے گئے پیا رات دا ٹائم ہے، یہ تھی خواب دے اندر دیتی ہے کیا دے دی کہ والد جنت دے محل دے اندر کھیڑ دعوت ہے، چل دعوت ہے، پھر دعوت ہے، سکون نہ لے پوچھے سبا خیر تا ہے حال سنو کی میں وقت گزرتا پہ، ان والد نے کہ میری تھی تیرا ایجا عمل کے تو شوہر دی فرما برداری کی تھی، گھر دی چوکھٹ کو باہر قدم نہیں بھی رکھا، اللہ نے ہی دی برکت دے نال میں کوئی جنت دے محل عطا فرما دیتا ہے، اللہ نے میری بخشش فرما دیتی ہے۔ آج جیسے دھیری بھیڑی نے چیزیں دا خیال نہیں رکھے نہیں کہ اللہ معاف فرماوے جن دی وجہ سے گھرے دے ماحول خراب تھی چکے، اور بالخصوص آج جرے عورتوں کے اندر ناشکری ہو تھی چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج علی رات جیٹھے جہنم دے میں سب تو زیادہ عورتیں سردیاں پہ، پوچھا گئے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں ناشکریاں ہیں، ہی ناشکری دی وجہ تو عورتیں سب تو زیادہ جہنم دے اندر ویسے۔ اور آج تو 14 صدیاں پہلے ایک صحابیہ ہے اور ایک صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، میں جلے انہوں نے واقعہ پڑھتا میرے اپنے پیرے تل زمین نکل ویندیے، میرے اکھے دے وچوں آنسو آویں کہ خدا دی قسم ہوں دور دے لوگے دے اندر کیا طاقتور ایمان ہوندا ہا کہ بک دے اندر تا وقت گزار گندے ہن پر اپنے ایمان دے ہوتے کوئی آنچ کے نہ وڈے دے ہن۔ ایک صحابی رسول ہے گھر کو باہر ویندا پہ کیڑے ویندے پہ مزدوری کرن ویندے پہ اپنی اولاد کی تے رزق حلال کماون کیتے ویندے پہ، گھر والی تیاری کر ویندی ہے، تیاری کروا کے گھر دے دروازے تک چھوڑن آندی ہے اور مسکرا کے آدھی فی امان اللہ، صحیح اللہ دی امان چھوڑو۔ ہاں آج سارے معاشرے کیا ہے، سارے ماحول کیا ہے نا، اپنے گھریں دے ماحول کیا ہے، میں جوانے کو پوچھنا چاہنا ہاں جلے جوان ویندا پہ ہوئے نا مئی بتھاڑی سجائی بیٹھے نے چلو نکتا جان دا چھٹی، اے ویندا پہ ونجے جان چھٹ گیا۔ ہاں انہاں نتیجہ کیا تھی دے کہ جلے عورت بتھاڑ سجا باندھیے تے جوان بھی شدہ پریشان تھی دے، جلے موٹر سائیکل تے باندھے تے گھر کو باہر نکل دے، ان دا دماغ گھر دی پریشانی دی طرف ہو دے، پتہ ہی نہیں لگدا این بیچارے دا حادثہ تھے، ایکسیڈنٹ تھے، جیرا گھروں کھلتا ہویا گیا واپسی ان دی میت گھر دے اندر ہی پئی ہوتی ہے۔ میں تے دھیری بھیڑی کو آکر چاہنا خدا را جنہیں اپنے جوانے کو گھرے دے وچ رخصت کیتا کرو، خدا را مسکرا کے رخصت کیتا کرو اور دعا دے کے بھیجا کرو فی امان اللہ، صحیح گھر کو باہر ویندے پہ اللہ دی امان دے اندر ہو۔ اس صحابیہ رسول اپنے خامن دی تیاری کرا کے
دروازے تک گھن کے آندیے، خود دروازے دی کنڈی کھلے دیے اور مسکرا کے اپنے خامند کو دیکھ کے آدیے فی امان اللہ، صحیح اللہ دی امان چھو۔ ہونے صاحب رسول گھر کو روانہ تھی کہ صبح کو لا کے شام تک مزدوری دی تلاش ہے، لیکن شام تک مزدوری نہیں ملی، روزی نہیں ملی۔ شام کو انہیں قدم نل واپس ہے، این عورت نے، این صحابیہ نے آ کے گھر کا دروازہ کھولیے، جی وہی خامند ہے آ کے چار پہ دی بلائے، سب تو پہلے پانی پلائے، پانی پلاتے مسکران دیوں دے نال بیٹھیے، مجھے صحیح کچھ چاہ کے آئے وے۔ صحابی پریشان ہیں، اپنی گھر والی کو جواب نہیں دے، سارا جہاں روزی بھی تلاش کے دیں، آج مزدوری نہیں ملی، جی میں خالی ہاتھ گیا ہم میں خالی ہاتھ واپس آئے۔ اگلی عورت نے، صحابیہ رسول نے کیا جواب دیتے؟ وہ کسی کوئی گال نہیں، پریشان نہ تھی ہو، ہر حال الحمدللہ اللہ نے آج تک کھوئے ایک رات بکے سم بوسا کوئی حج کیا نہیں، میں بھی بکی سم میں سا بال ہوئے بکے سم گن تو سا بھی راتی میں گزار گنو، لیکن زبان دے ہوتے ہر وقت اللہ دا شکر ہونا چاہیے۔ اپنا معاشرہ، اپنے علاقے، اپنے گھریں دی گال کرنا بیا کہ شام دے ٹائم خالی ہاتھ گھر تپا ہو، سبزی نہیں وے گھنتے ہے، گھیو نہیں وے گھنتے ہے، دال نہیں وے گھنتے ہے، زال دا پرفیوم نہیں سے گھنتے ہے، سرخی پاؤڈر نہیں سے گھنتے ہے، گھر دے اندر بھی لوازمات بھی چیزیں نہیں سے گھنتے ہیں۔ اللہ معاف فرماوے، خود بھی جھیڑا لے سے پورے محلے کو سڑے سے کہ میں بڑی اوکھیا، میں گھر بھکا وقت گزرے دی پئی ہاں۔ یہ نا شکری ہے کہ آج گھر دے جو برکت چپ چکی ہے۔ ساری رات گزر گئی ہے، بیا جڑا سویرے آؤ، صحابی ول مزدوری دی تلاش وینا پہ، ول ان دی گھر والی تیاری کروے دیئے، تیاری کراتے ول دروازے تے چھڑے دیئے، ول مسکرا کے دیئے فی امان اللہ، صحیح اللہ دی امان چھو۔ انہیں چلے گئے، سارا جاڑا ول مزدوری دی تلاش کرے دن، پر مزدوری نہیں ملی، روزی نہیں ملی۔ شام کو ول خالی ہاتھ تھے، اکھے چو آنسو ہیں، خود بھی بکھے ہو دن، گھر والی بھی بکھی ہے، بال بھی بکھے ستے پن، رات دا شرمندگی دی حالت ہی بیٹھن۔ گھر والی نے کہ صحیح پریشان نہ تھی، وہ ہر حال دے اندر الحمدللہ، ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ہے۔ اللہ نے ہون تو تک کھوائے، دور رات دی بکھا سمنا پہ گئے، کوئی حج ہے، رات گزر گئی ہے، تریجہ جہاڑا ہے۔ اس صحابی رسول تریجہ جہاڑے ول سویرے روزی دی تلاش کی تے گھروں نکل دے پہ، ایک گھر والی جلے دروازے تے چھوڑنا یہ تے ایمیں صحابی رسول باہر نکلن پہ ایمیں ہاتھ کو پکڑ کے دے سکے صحیح میری ایک گال تو سڑ گنو۔ وہ صحابی رسول سمجھن کہ شاید پریشان ہے، کوئی سخت گال کرے سے، صحابی رسول واپس آگئن پوچھنے جی کیا دے وے؟ وہ اللہ دی نیک بندی نے آکے صحیح میں کو پتہ ہے دو جہاڑے کلو روزی کچھ نہیں ملی، میں بھی بکھی سم دیا، تُسا بھی بکھے سم دے وے، بال بھی بکھے سم دے، تُسا پریشان ڈاٹھے وے، اداس ڈاٹھے وے، میرے کو پتہ ہے آج گھر کو باہر ویندے پہ وے، کتھوں نہ کتھوں کچھ نہ کچھ کر کے ضرور آسو، کیونکہ دو جہاڑے کو اپنے گھر دے اندر چولہا نہیں بلیا، اپنے گھر دے اندر روٹی نہیں پکی۔ میں سمجھ دیا کہ تو کو پریشانی ڈاٹھی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑتے ایک عرض کرن چاہن دیا۔ وہ صحابی نے پوچھے ہاں صحیح آخر کیا چاہن دو؟ اپنی گھر والی کو پوچھے، وہ گھر والی میں ہاتھ جوڑ کے آدھیے صحیح ایک درخواست ہے، ویند دا پہ وے، پریشان بھی ڈاٹھے وے، اداس بھی ڈاٹھے وے، مغموم بھی ڈاٹھے وے، میں بھی بکھی، تُسا بھی بکھے، بال بھی بکھے، لیکن میری ایک عرض ہے۔ انہیں پوچھے جی کیا کر چاہن دو؟ روزی دی تلاش ضرور کر ہے، لیکن شام کو رزق حرام میرے گھر نہ چاہ کے آوا ہے، اگر چاہ کے آؤ تو رزق حلال چاہ کے آوا ہے۔ بکھا وقت گزار گرسا، میں بھی ساری رات بکھی ستی ہوئی رہا سا، میرے بال بھی ساری رات بکھے ستے رہا سے، لیکن صحیح میں ہاتھ جوڑ کے آدھی پئیاں خدا را میرے گھر کے اندر جیری روزی چاہ کے آؤ اور رزق حلال ہوئے، رزق حرام نہ ہو۔ کہ جاؤ عورتاں کہ جاؤ خواتین ہن، خدا دی قسم انہیں خواتین دی برکت دینا اللہ انہیں دے گھریں دے اندر ولی پیدا فرمے دے۔ آج بھی کیا ساری عورت بھی پوچھ دی ہے کہ نہیں مرد کروں کہ شام کو عمارتی جہاری 600 روپیہ ہے اور 1000 دا سامان چاہتے ہیں، جیب کے اندر 1500 چاہتے ہیں، یعنی دی کوئی روزی دا ذریعہ بھی کہنی، بلوی شام کو 2000 جیب پہ ہی بیٹھے۔ کیا کہ نہیں عورت نے اپنے خامد کو پوچھے کہ صحیح ہے جرہ رزق چاہتے ہیں بیٹھے ہوئے، کتھو کما کے آئے ہوئے؟ کیا کہیں نل فراڈ کر کے آئے ہوئے، کہیں کو دھوکہ دے کے آئے ہوئے، کہیں چوری کرتے آئے ہوئے؟ یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے؟ نہیں، آج دی میری دھی، آج دی میری بھیڑ، آج دی میری ماں صرف یہ کچھ سوچے دیئے کہ میرے گھر کے اندر روزی آدھی پئی ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اے نہیں سوچے دی پئی کہ جرہ اے میں رزق حرام خود بھی کھا دی پئیاں، اپنی اولاد کو بھی کھوے دی پئیاں۔ اللہ تعالیٰ ہی دی نحوست دینا اللہ ساڑھے نئی بات تا قبول فرمیدہ بنا دعا قبول فرمیدہ۔
اج ہی وجہ تو گھر بیماریاں دے پریشانیاں عام تھی چکے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے. ہر بندے دے گھر دے معاملات سننے چاہیے. سارے جہاڑا لوگ آنے اچھے خاصے لوگ آنے نمازی تہجد گزار بھی لوگ آنے پریشان ہیں. سی قرضے موڑے دے بہت سارے تھی گئے. ہم لوگوں دے حق بہو لیونے روزی بہت تنگ تھی گئی ہے. اولاد نافرمان تھی گئی ہے. لیکن ساری زندگی نماز بھی پڑھیاس قرآن بھی پڑھیاس. اگر احتیاط نہیں تھی کیتا تو صرف رزق حلال دے معاملے دے اندر احتیاط نہیں سی کیتا. اگر رزق حلال دے معاملے دے اندر احتیاط کر گی ہاں تو اللہ تعالیٰ اندے گھر دے اندر سکون عطا فرما دے گا. آج اندے گھر دے اندر خوشیاں ہوئے نا اللہ دے رحمتہ ہوئے نا برکتہ ہوئے نا. اسا مسلمان انہیں چیزیں کو چھوڑ بیٹھے. بہرحال یہ کچھ بیانات دے اندر بیان دے اندر جو کچھ میں بنیادی چیزیں آکھیں یہی وقت سارے معاشرے دے اندر ضروری ہے کہ ہر گھر دے اندر کوشش کیتی ونجی جے کہ گھر دے ماحول کو ایجا بڑھایا ونجے. سب تو پہلے جرا گھر دے اندر برکت دا ذریعہ اتفاق ہے وہ محبت ہے کہ جلے گھر دے اندر آپس میں محبت ہو سے اتفاق ہو سے تب اللہ تعالیٰ انہی برکت دے نال گھر دے رزق بھی برکت عطا فرما دے. اور یاد رکھے اللہ کو کثرت نہ مانگیا کرو. البرکت من اللہ کہ اللہ دی طرف ہوندہ رہنے تھوڑا مال ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ برکت والا دے دے تا گھر دے وچ پریشانیاں کہنی آندے رہنے. اور کئی لوگ ہیں یہ جنہیں کو اللہ تعالیٰ نے کثرت دیتی ہے وہ کو دیتے لیکن وہ گھر دے اندر برکت کہنی سکون کہنی پریشانیاں ہیں. میں تا حیران ہاں کچھ عرصہ پہلے میرے کو ایک بندہ حاضر تھے شاید 200 مربع زمینوں سے ہوندی یا این کو زیادہ تھی سکتی ہے. اون کو جھے روندہ ہویا میرے کو لینڈ کروزر تے ہے. میں دور دی گال نہیں کرے نبی اپنی وسیب دا بندہ ہے. آدھی میں بہ گئے آدھے مولوی صاحب شاہ صاحب میں ہاتھ جوڑی بیٹھا. میں ایک چیز پوچھنا چاہنا میں کہ جی اگر سے دین اسلام دے اندر کتھیں تھوڑی بہتی بھی خودکشی دی گنجائش ہے. میں کہ میاں کیوں اون جلے گھر دے حال سنین نا خدا دی قسم میں اپنے آپ دے فخر کردم یا اللہ جرا تو سگو تازی دینا پین نال سکون دینا پہین دے ہوتے الحمدللہ کہ شکر ہے اللہ کہ سکون تا ہے دل کو گھر تا سکون ہے. جنہی 200 مربع زمین ہوئے لیکن وہ خود کشی دی گنجائش ودا گولے دے اسلام دے اندر کہ کوئی تھوڑی گنجائش نہ ساڑھو میں خود کشی کرنا چاہنا. ہاں تو یہ جب مال دا کیا فائدہ. اور میرے نا زندگی سے ایک واقعہ گزری ہے بہاولپور کے اندر گزری. میرے ایک بڑے دوستان اچھے بھائیاں بڑے مالدار اللہ تعالیٰ معاف فرماوے لندن دے اندر اٹھو دے بینکاں دے اندر کئی پاؤنڈز انہیں دے بینکاں انچ پہ ہاں اتنا بہاولپور دے اندر بڑے بڑے ٹاؤن انہیں نے بڑھائے. انہی وسیعت ہے کہ شاہ صاحب میں جلے فوت تھی ونیا میں کو غسل بھی تو سا دے سو تے میرا جنازہ بھی تو سا پڑھے سو. رات دا ٹائم ہے بھابی دا فون آگے کہ بھائی صاحب چودھری صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے نے تسی آگے غسل بھی دو تو صبح جنازہ بھی ہونا. میں دو طالب علم چاہتے گاڑی دے اثر رات دا جلے پہنچے ہیں. حیرانگی دی گال ہے کہ جلے کمرے دے وچ پہنچے ہیں تے او کمرہ بند ہے او ڈیڈ باڈی اندر پہ ہے. میں انہیں بیٹے کو ایک بیٹا ہے میں دے کو پوچھے میں کہ چودھری صاحب اگر وہ ڈیڈ باڈی اندر پڑی ہے میں کہ ساتھ ہے نہیں انکل ڈر لگتا ہے ان سے ڈیڈ باڈی سے ڈر لگتا ہے یعنی میت کو ڈر لگتا ہے. جنہیں سارا کچھ زندگی بڑا ہے سارا کچھ کیتے وہ پیو دی میت لاش کلی کمرے چے کمرہ بند ہے نہ بیوی اتو کھردی پئی ہے نہ بیٹا اتو کھردا پہ. خیر رات دا ٹائم آ گھر دے اندر انہیں دے کوئی 5-4 مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. میں انہیں کو 2-4 بندے کو قریب کیتے نالو طالبان اسا کہ چلو غسل لیوا آگے نو رات دے ٹائم اور غسل لیواون کی تو انہیں دے گھر 4 پئی کوئی موجود نہ ہوئے. ایک ٹیبل پئی ہے جنہیں تے کھانا رکھ کے کھویں دے بڑی شیشے والی خوبصورت ٹیبل پئی ہے. اساں کو ایک ڈرائنگ روم وچ باہر کٹیے کر کے سامنے برآمدے چ رکھ کے اوتھا پائپ پانی والا چھکے سے اور میت چائے سے آتے ہوں تے رکھ کے غسل لیوے دے کھڑیا سے. ان دی گھر والی یعنی جڑی چودرانی ہے وہ آتے میرے بدتمیزی شروع کر دیتے. اجی مولوی صاحب میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتی تھی آپ کو بھی ان چیزوں کی تمیز نہیں ہے. میں کہ بھابی کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا آپ نے میری 80,000 کی ٹیبل پہ آپ نے ڈیڈ باڈی رکھ دی ہے یعنی 80,000 دی میز دے ہوتے تو میت رکھتے غسل نہیں ویدہ بھائی میرے بیٹے کی طبع کھانا کھا سے. میں کہ بی بی تو گھر دے اندر بھی ہے کچھ موجود کیا نہیں تو صاحب زیرے ہیندے تے ہی غسل نہیں وامڑا نہیں اس کو اٹھائے جلدی اٹھائے اس کو اٹھائے جلدی کریں. رات دے تقریباً کوئی 2 یا 3 دا ٹائم ہو سے ہی حالت وچ میت میز تو لبھاتے تلے رکھ پئی ہے. آخر اساں محلے دی مسجد جو بنتے رات دا پھٹا چاہے سے ہوندے تے رکھتے کو غسل لیوائے ہے این دنیا تے دولت تے بگلے دا کیا فائدہ کہ جی گھر دے اندر وہ 80,000 دی میز دے ہوتے غسل تک نہیں ڈیبو مانڈی تا. اج جی دنیا دے تو میں اتران دے ودے ہیں تکبر کرنے دے ودے ہیں
کہ ہے میری دنیا میرا گھر میرا دکانہ میرے پلاٹ یہ سب کچھ تھی رہے ویسن میاں اپنی اولاد اپنے ہتھ نال تے کو دفن کر کے تیرے منہ تے مٹی پاتے کہ نہیں تیری قبر تے بھی مشکل نال لنگ کیا کیا ابا ہوندا ہا ابا ہا لیکن یاد رکھی یہ جتنے نیک اعمال کر ویسوں نیک کم کر ویسوں ایک قبر دے اندر بھی سارے کتے نجات دا ذریعہ بڑھسن اور کل قیامت والے جہاڑے بھی سارے کتے بخشش دا ذریعہ بڑھ ویسن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ پسانے کو نیک اعمال کرنی توفیق عطا فرماویں اللہ تعالیٰ اس شادی نے کتے مبارک فرماویں اللہ نے کو ہمیشہ نہ خوش عطا فرماویں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم یا اللہ اجی شادی دے اندر اے بیٹھے میرے مولا اے شادی جوڑے کے تے مبارک فرما لو میرے مولا اے شادی دو خاندان دے درمیان ایک رشتہ ہوندے اللہ انہیں دو خاندان ہمیشہ نے محبت نصیب فرما لو یا اللہ ای میاں بیوی دے اندر او محبت عطا فرماؤ جیری محبت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام دے درمیان رکھے ہوئے اللہ او محبت عطا فرما دو یا اللہ نے درمیان او محبت عطا فرماؤ جیری محبت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان ہے اللہ او محبت عطا فرماؤ بالخصوص یا اللہ او محبت عطا فرماؤ جیری محبت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان اللہ او محبت عطا فرماؤ اللہ ہمیشہ نہ خوش عطا فرماؤ شیطان دے شر کو محفوظ فرما گنو حاسدین حاقدین ناقدین ساحرین سب دے شر کو محفوظ فرما گنو اللہ بالخصوص میاں بیوی دے درمیان شیطان بہت زیادہ اختلاف سٹویں دے اللہ انہیں دے شر کو محفوظ فرما گنو اللہ ان شادی تو بعد انہیں کو نیک صالح اولاد بھی عطا فرما دے اللہ ان شادی دی برکت دے نال انہیں دے رزق دے اندر بھی برکت عطا فرما دے میرے مولا آج دی رات دے اندر پتہ نہیں کتنے خرافات پھیلے نا گھر دے اندر عورتاں سیرے آکے نا مرد بھی پتہ نہیں باہر محفلہ سجاوے نا پر میرے مولا سب کچھ چھوڑ کے تے کو راضی کرن کی تے انہیں نے او محفل سجائیے جی محفل دے اندر میرے مولا تورا قرآن پڑھا گے تورے محبوب دا فرمان سڑیا گے اللہ انہیں برکتہ انہیں کو نصیب فرما دے اللہ انہیں دے رحمتہ نصیب فرما دے میرے مولا انہیں کو گھر دیا خوشیاں نصیب فرما دے آپس اتحاد اتفاق محبتہ نصیب فرما دے میرے مولا یا اللہ بالخصوص میرے مولا جنہیں دے گھریں دے اندر جوان بیٹیاں جوان بیٹے جوان بھینی جوان بھرا بیٹھے اور رشتے نہیں تھی دے پہ اے کریم اللہ اپنی رحمت دے نال نیک رشتے انہیں دے مقدر بڑھا دے میرے مولا جنہیں دے گھریں دے اندر جوان بیٹیاں بیٹھے اللہ انہیں دے اس طرح دی بھی حفاظت فرماؤ ان سے ساری رات والدین اپنے دھیری تو بہتے پہرا دے دیں کہ کتوں کوئی کتا درندہ چار دیواری نہ ٹاپا ہوئے متن عزت خراب تھی ونجے اے کریم اللہ ہر مسلمان دی دھی بہن دی عزت آبرو دی حفاظت فرماؤ اللہ سر انہیں دھیری بینی کوئی شرم و حیا والی زندگی عطا فرماؤ اللہ یہ جتنے بھی بے پرد ہیں اللہ انہیں کو با پرد بڑھا دو میرے مولا اللہ انہیں سارے کو حیا والی زندگی عطا فرما دو یا اللہ ہر مسلمان دے گھر کو شاد و آباد فرما دو میرے مولا جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت نال سب کو نیک اولاد عطا فرماؤ یا اللہ تو جنہیں کو بیٹیاں لیتے ہوئے اللہ او بھی رحمت ہے پر جنہیں دل نے بیٹے دی خواہش ہے اللہ انہیں کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما دو میرے مولا ہر مسلمان دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرماؤ یا اللہ رحم و کرم علی معاملہ فرماؤ میرے مولا پورے عالم اسلام دی حفاظت فرماؤ حرمین شریفین دی حفاظت فرماؤ مساجد مدارس دی حفاظت فرماؤ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان دی بھی حفاظت فرماؤ افواج پاکستان دی بھی حفاظت